ایمان کی حقیقت اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام نہ صرف ہمیں عبادات سکھاتا ہے بلکہ ہمیں اخلاق، کردار اور معاشرتی زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کی بھلائی چاہے اور ان کی خوشیوں میں خوش ہو۔ آج کا ہمارا موضوع نبی کریم کا ایک ایسا فرمان ہے جو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئے تو ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور بغض ختم ہو جائے اور ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ اور مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا صاف ہو کہ آپ اپنی بھلائی، خوشی، عزت، سکون اور رزق جیسی چیزیں دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ آپ اپنی کامیابی میں اکیلے خوش نہ ہوں بلکہ اپنے بھائی کی کامیابی کو بھی اپنی خوشی سمجھیں۔ قرآن سنت سے ہم آہنگی۔ یہ حدیث قرآن کے کئی احکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، سورہ المائدہ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورہ الحجرات۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک خاندان کی طرح ہیں اور خاندان میں ہر فرد دوسرے کی خیر چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات۔ انصار اور مہاجرین کی مثال۔ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے اپنے گھروں، کھیتوں، مال اور دل سب ان کے لیے کھول دیے۔ قرآن میں انصار کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں، سورۃ الحشر۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے قربانی کا گوشت خریدا اور سوچا کہ یہ گوشت فلاں یتیم بچے کو دے دیا جائے۔ کسی نے پوچھا، اب خود بھی تو کھا سکتے تھے؟ تو فرمایا، میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں۔ عملی زندگی کی مثالیں۔ کاروبار میں دیانت۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صاف اور معیاری مال ملے، ویسے ہی دوسروں کو بھی دیں۔ عزت اور احترام۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، ویسے ہی دوسروں کی عزت بھی رکھیں۔ مشکل وقت میں مدد۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشکل وقت میں کوئی آپ کا سہارا بنے، ویسے ہی دوسروں کا سہارا بنے۔ علم کا بانٹنا۔ اگر اللہ نے آپ کو علم ہنر دیا ہے تو اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ایمان کا امتحان۔ کبھی سوچیں، کیا ہم واقعی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم خوش ہوتے ہیں جب دوسرا ترقی کرے؟ ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں دل کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی خوشی دوسروں تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات کو یاد نہ کرے، دوسروں کو بھی شامل کرے۔ اپنی خوشیوں کو بانٹے، اپنی نعمتوں کو بانٹے، اپنی محبت کو بانٹے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہم سے حسد، بغض اور نفرت کو دور کر دے۔ ہمیں ایسا مومن بنا دے جو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے نبی پاک کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔